پیارے بچوں، آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے کوارنٹین، سیلف آئسولیشن یا سوشل ڈسٹینسنگ جیسے لفظ نہ سنے ہوں۔ ان لفظوں کا مطلب بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس پر عمل کر کے ہم کسی بیماری یا وائرس کو پھیلنے سے روکتے ہیں۔ جیسے کرونا وائرس کے خلاف ہم سب ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ بچوں، کسی بھی وبائی مرض کو روکنے کے لیے یہ بہترین طریقے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ طریقے کس نے دریافت کیے؟ تو بچوں، آج سے بہت عرصہ پہلے ایران کے ایک شہر میں ایک وبائی مرض پھیل گیا۔ سب لوگ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ اس وقت ایک ذہین ڈاکٹر نے لوگوں سے کہا کہ رش والی جگہ میں نہ جائیں، اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور مریض کو 40 دن تک تمام لوگوں سے دور رکھیں۔ تو اس طرح دنیا میں پہلی بار کوارنٹین، سیلف آئسولیشن یا سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کیا گیا۔ بچوں، وہ ذہین ڈاکٹر کوئی اور نہیں، آپ کے اور ہمارے ابو علی سینا تھے۔ ابو علی سینا ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ بچوں، ابو علی سینا بہت ذہین تھے۔ صرف 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اسکول میں وہ اپنی ذہانت سے ٹیچرز کو حیران کر دیتے تھے۔ وہ ایسے سوال پوچھتے تھے جن کا جواب ان کے ٹیچرز کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے طب، فلسفہ اور ریاضی میں مہارت حاصل کی، لیکن ان کی زیادہ دلچسپی طب کے میدان میں تھی۔ وہ ہر وقت بیماریوں اور ان کے علاج کے بارے میں تحقیق کرتے رہتے تھے۔ تو بچوں، ابو علی سینا نے محنت کی اور صرف 18 سال کی عمر میں وہ ایک کامیاب ڈاکٹر یا طبیب بن چکے تھے، اور ان کی شہرت ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا اور کوئی بھی اس کا علاج کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تب ابو علی سینا کو بلایا گیا اور انہوں نے بادشاہ کا علاج کیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ بادشاہ ابو علی سینا کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے ابو علی سینا کو شاہی طبیب کے عہدے پر فائز کر دیا۔ بچوں، ابو علی سینا کو فادر آف ماڈرن میڈیسن بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت سی بیماریاں اور ان کے علاج دریافت کیے، اور ابو علی سینا نے پہلی بار ڈپریشن کو ایک مرض قرار دیا اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بات کی۔ ابو علی سینا ساری زندگی علم و تحقیق کا کام کرتے رہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں، ان میں سے کچھ کتابوں کو میڈیکل انسائکلوپیڈیا کا درجہ حاصل ہے۔ بچوں، ابو علی سینا 20 سال کی عمر میں اپنے زمانے کے ذہین ترین انسانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی تحقیق اور علم سے آج بھی دنیا بھر کے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں ابو علی سینا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔